سب سے بڑا پرابلم پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا رہا ہے اور وہ رہا ہے کہ جو آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹس ہے، خان صاحب کا ہے، آفیشیل والا ہے، کسی کو نہیں پتا کون چلاتا ہے، کیسے چلاتا ہے، اور اس کے وہ باہر بیٹھے جو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے یہاں بھگتتے بیٹھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا فیصلہ بھی لاسٹ ٹویٹ کے بعد یہ ہوا۔ میں نے آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے بڑی ڈیٹیل میں 2-3 سوال کیے اور آپ کو نظر آئے گا، میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ بات کرتے ہوئے بھی کچھ گھبرا رہے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ہے لوگوں کا جو آپ کا ٹویٹر چلاتے ہیں۔ ذرا سنیے کہ ان سے کیا بات ہوئی۔ یہ جو مواد ہوتا ہے آپ کا سوشل میڈیا کے میسج کا جو خان صاحب سے منسوخ کی جاتی ہے، یہ ڈیٹیل سکرپٹ یہاں سے جاتا ہے کہ وہیں بیٹھا کوئی لکھ دیتا ہے جس کا آپ سیکرٹری جنرل ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کے جس لیڈر کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ وائی از دس سچ اے مسٹری؟ اتنی بڑا راز کیوں ہے؟ یہ نہیں پتا، واقعی نہیں پتا۔ یہ نظام بہت عرصے سے قائم ہے، وضع ہے، میرے آنے سے پہلے سے ہے، مجھے نہیں پتا۔ بات کرتی ہیں بہنیں، وہ باتیں میڈیا میں چلتی ہیں، سوشل میڈیا میں۔ یہ لاجک سمجھ آتی ہے کہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوں اور جو بانی چیئرمین کا بیانیہ ہے اس کا سبسٹنٹ کانٹیکسٹ آپ کو بھی نہ پتا ہو، آپ کو بھی میری طرح اس میں ہی پڑھ کے پتا لگتا ہو۔ یہ بیانیہ آ جاتا ہے جب بہنیں بات کرتی ہیں، اس کے بعد اس بیانیوں کو اٹھا کر ٹویٹ بنائی جاتی ہے۔ اس عمل میں میں نہیں شامل، اور میرے سے پہلے سے یہ عمل چل رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم پہ بہت حملے ہوتے ہیں۔ اگر آپ آفیشیل اکاؤنٹس دیکھیں پی ٹی آئی کے تو ہر چند دنوں بعد پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے I'm just trying to understand that because I genuinely feel at times کہ ان ٹویٹس کا پارٹی کو ایٹ ٹائمز زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی پارٹی کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، آپ دوسری ڈیپ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیا ایز اے جنرل سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو بیانیہ نکلے گا وہ پروو آپ لوگ کریں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون نکال دیتا ہے، اور پھر ساری پارٹی کی پالیٹکس مرہون منت ہوتی ہے اس بیانیے کی۔ دیکھیں، خان صاحب کی گفتگو کو ہم سینسر نہیں کر سکتے، ہم اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے۔ ایک نظام پہلے سے وضع شدہ ہے، اس نظام کو چھیڑنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ مجھ سے کبھی اس حوالے سے کوئی مشورہ دیا گیا۔ جو پی ٹی آئی آفیشیل کا اکاؤنٹ نکلتا ہے، آپ کے خیال میں جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے، اس کا یس اور نو جواب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خان صاحب کا بیانیہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس بیانیے کو کم کرنے کا یا اس میں اس کو کوئی ڈائلیوٹ کرنے یا بڑھانے کا۔ خان صاحب خود آپ کے خیال میں کئی باری بڑھا بھی دیا جاتا ہے؟ خود ایک نظام وضع کر گئے ہیں، ان کو شاید بالکل علم ہوگا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس نظام میں کوئی دخل اندازی تو کسی کو نہیں پتا سوائے خان صاحب کے؟ نوبڈی نوز۔ مجھے نہیں پتا۔ صرف صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی بہت بڑا فیصلہ ایک لاسٹ ٹویٹ کے اوپر سے ہوا۔ ثناء اللہ صاحب نے خود کہا کہ باتیں چل رہی تھی، جب یہ ٹویٹ آیا تو انہوں نے کہا جی انف از انف۔ کیا یہ ٹویٹ کی جو سیاست ہے یہ لے بیٹھ کی ہے، اس نے ایک بند گلی میں ڈال دیا آپ کی سیاست کو؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں، ٹویٹ سے پہلے بھی ایک سیکوینس رہا ہے نا، لیکن ہمیں ٹویٹس پہ ہی بڑھتا گیا نا معاملہ کہ جی دیکھیں آپ ہر باری ملک صاحب آپ عامی اسٹاف کو نام لے کے وہ ٹویٹ اور ایسی زبانیں سخت کہ اگر کوئی آپ سے بات کرنا بھی چاہے تو امپاسبل ہو جائے گا اس کے لیے آپ سے بات ملک صاحب، یہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، قصہ تو 9 اپریل سے شروع ہوا ہے۔ اس ٹائم تو کوئی ٹویٹ نہیں تھی۔ 9 مئی ہوا، کوئی ٹویٹ نہیں تھی۔ ٹویٹ تو جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ ہمارا مینڈیٹ چھینتے ہیں، آپ 17 سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار دیتے ہیں، آپ 26ویں 27ویں ترمیم میں سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں۔ کسی کو پتا ہے کہ یہ ٹویٹس کون کرتا ہے، کون اس کو رن کر رہا ہے؟ سیکرٹری جنرل کو تو نہیں پتا، کبھی آپ لوگوں کو پتا لگا؟ کسی کو نہیں پتا۔ مجھے نہیں پتا ذاتی طور پہ۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی عمران خان نے نظام وضع کیا تو پھر ان کو ہی پتا ہوگا اور کسی کو نہیں پتا؟ نہیں، پارٹی کے اندر میرے خیال میں کسی کو نہیں پتا سوائے عمران خان صاحب کے۔ مجھے ذاتی طور پر آپ کے خیال میں یہ جو ٹویٹس کا جو مومنٹم ہے، خون بہت گرماتا ہے، اوورآل آپ کی سیاست کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، دونوں سائڈ سے ہوا ہے، صرف ایک سائڈ سے تو نہیں ہوا۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ کرنی چاہیے تھی ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت دیر ہم نے اگنور کیا، بٹ لائک اگین لائک ایسے دیکھیے، ادارے کے لیے ملکی مفاد اہم ہوتا ہے۔ ادارہ جو ہوتا ہے وہ ملکی مفاد کو پہلے اوپر رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے ملکی مفاد۔ اختیار علی صاحب، لاسٹ منٹ ہے، مجھے بتائیں کیا اب سارے دروازے بند ہیں؟ بس اب یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ پارٹی بھی بین ہو جائے، خان صاحب بھی اندر رہیں اور بس ایسے ہی چلے جیسے چل رہا ہے؟ ہماری کوشش بالکل نہیں ہے، لیکن میں ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے نا، تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات تھی۔ نہیں، آپ بھائی صاحب مجھے
آپ ان کو کن کن القابات سے نوازتے رہے، آپ کی جماعت کے جلسوں میں کن کن ناموں سے ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں، وہ ہم نے سنے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے. اب وہ بھی ایک ادارہ ہے، ان کا بھی تعلقات عامہ کا ایک شعبہ ہے، اور انہوں نے جواب دینا تھا اور انہیں دے دیا. اب آگے بات اگر ہم کریں نا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یہاں پہنچتے پہنچتے ان کو بڑا ٹائم لگا، اور ان کو بڑا سمجھایا گیا کہ مت کرو، جہاں آپ جا رہے ہو یہ بند گلی ہے، یہ لال لکیر ہے. یہ لال لکیر ایک نہیں، ساری لکیریں کراس کر تو اب بات ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے بات ساری جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے. ادر دین عمران اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے شاید کوئی سپیس ہو. اس کے علاوہ میرے خیال میں ان کے لیے تمام دروازے، تمام کھڑکیاں روشن وہ کہتے ہیں کہ وہ بند ہو ادر جائے. دین عمران ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. نہ کرے. ادر دین عمران یا مائنس عمران ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے. بھائی صاحب بات ایسی ہے، پالیٹکس کے لیے اور بات ایسی پاکستان کے لیے ہے، بات لازم ایسی. آپ نے الملزوم تو ہے. اسٹیٹمنٹ دے ہی دی تھی کہ ہمیں ووٹ لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کوئی کام بالکل، کریں. میں اس پہ اسٹینڈ کر آپ کے اگر میں یہ کاغذ دے دوں اس کی رہائی کے لیے ہمیں ووٹ پڑے، وہی ہماری پریورٹی ہے. یہ چھوڑ دیں، ہمیں پتہ ہے وہی ہماری آپ اس پریورٹی کاغذ ہے. پر گورننس ہم کر رہے ہیں پونے 4 دفعہ سال کی حکومت میں. حکومت کی اپنی کارکردگی لکھ لیں. اگر آپ کے اس پہ پاس کوئی اور شو کر لیتے ہیں. آپ کے ہے ہی نہیں. آج ٹرانسپیرنسی کی یہ رپورٹ کچھ کر ہی آئی ہے، نہیں پنجاب سکے. سب سے زیادہ چلیں، کرپٹ ہے. آپ پنجاب میں میرا سب سے زیادہ وقت کرپٹ ہے. ختم ہو گیا. راداری کے علاوہ میرا آپ کے وقت پاس ختم ہو گیا. ناظرین اگر آپ میرا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ جو ڈسکشن تھی، یہ ایک چھوٹا سا آپ کیا کہہ لیں لیب سیمپل تھا اس ماحول کا جو بن گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران کے علاوہ ہم بات کریں گے، کرنے پہ تیار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عمران کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. اور جب یہ سوچ آپ کی گورنمنٹ کی اور اداروں کی بھی ایک طرف ہو جائے اور دوسرا جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی بھی سوچ ہو، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کوئی راستہ کیسے نکلے گا. اس پہ اور بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.